بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. سامنے بیٹھا کریں، میرے ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا، سامنے مجھے پتہ ہو، سامنے آ، سامنے آؤ، سامنے آؤ. سورۃ الضحیٰ یہ ہماری پہلی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والضحیٰ، ضحیٰ یہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے دھوپ چڑھنے کی، کہ اس وقت کہ جب سورج خوب بلند ہو جاتا ہے اور سورج بلند ہونے کے بعد سورج خوب روشن ہو جاتا ہے اور دھوپ پھیلتی ہے،
تو وہ وقت ضحیٰ کا وقت ہے، تو اس کی اللہ نے قسم کھائی، والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کی یا دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا سجا جب چھا جائے، ما ودعک، ما ودعک نہیں چھوڑا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، وما قلا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا، وما قلا اور نہ وہ ناراض ہوا، ما ودعک نہ اس نے آپ کو چھوڑا، یعنی ربو کا آپ کے رب نے، وما قلا اور نہ ناراض ہوا، وللآخرۃ اور پچھلی حالت، خیرن بہتر ہے، یعنی الآخرہ اس سے مراد آخرت بھی ہے کہ اور آخرت بہتر ہے، وللآخرۃ خیرن اور آخرت بہتر ہے یا پچھلی حالت بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولا پہلی سے، یعنی مراد اس سے دنیا بھی ہے، الاولا دنیا بھی اس کا مفہوم یا معنی اس کا ہے، یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو آپ کی پہلی حالت ہے، پیچھے جو وقت آپ کا گزرا، اس کے بعد بھی آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہے، یہ مفہوم بھی اس کا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، وَلَسَوْفَ اور عن قریب، يُعْطِيكَ آپ کو عطا کرے گا، ربو کا آپ کا رب، فَتَرْضَى پس آپ راضی ہو جائیں گے، الم یجد کا کیا نہیں پایا آپ کو، یتیمن یتیم، فآوا پس جگہ دے، الم یجد کا کیا نہیں پایا آپ کو، یتیمن یتیم، فآوا پھر جگہ دے، ووجدہ کا اور آپ کو پایا، ضالن بے خبر یا ناواقف، فہدا پھر راستہ دکھا دیا، ووجدہ کا اور آپ کو پایا، عائلن مفلس یا تنگ دست، فاغنا تو غنی کر دیا، فاما الیتیم پس جو یتیم ہے، فلا تقہر تو اس پر سختی نہ کر، یعنی پس پھر سختی نہ کر، وَأَمَّا السَّائِلَ اور جو سوال کرنے والا ہے، فلا تنہر تو اسے مت جھڑک، وَأَمَّا اور جو بنعمت ربک تیرے رب کی جو نعمت ہے، فحدث بس اس کو بیان کر، سورۃ الضحیٰ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حرم میں جا کے قیام کیا کرتے تھے، تو آپ کی ایک دفعہ طبیعت خراب ہوئی اور آپ رات کے وقت اٹھ کے حرم میں نہ جا سکے اور رات کا قیام آپ نے وہاں نہ کیا، تو اس پر لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کہنا شروع کر دیں کہ لگتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، کہ جس رب کا دین لے کر یہ آیا تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ شاید اس سے ناراض ہو گیا ہے، اور اب اسی لیے محمد اٹھ کر حرم میں نہیں آتا اور وہ عبادت نہیں کرتا، تو اس پر آپ تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت پر ان کی یہ باتیں ذرا گراں گزریں، تو پھر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو قسم کھائی وہ دھوپ کے خوب چڑھ آنے کی، کہ جب دھوپ چڑھ آتی ہے اور دن خوب روشن ہو جاتا ہے، اور پھر رات کی قسم کھائی کہ جب رات خوب چھا جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے،
تو یہ دونوں قسمیں کھانے کے بعد تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے دن اور رات، اندھیرا ہے تو رات، روشنی ہے تو دن، تو یہ دونوں ہمیشہ نہیں رہتے۔ دن ہے تو اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، رات ہے تو اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ تو ایسے انسان کے اوپر یہ کیفیت آتی رہتی ہیں کہ کبھی انسان صحت مند ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ بالکل جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی انسان بڑا خوشحال ہے اور کبھی انسان کے اوپر بڑی تنگی آ جاتی ہے۔ تو یہ حالات جیسے کہ دن اور رات بدلتے رہتے ہیں، ایسے انسانوں کی حالت اور کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ اور کبھی بھی اس سے یہ اندازہ نہ لگائیں کسی کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کے یا کسی کی مصیبت کو دیکھ کے یا کسی کی پریشانی کو دیکھ کے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی ایک سنت ہے اور دنیا کا ایک اس کا نظام ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر اس طرح کے حالات لاتا اور لے جاتا ہے۔ جیسے دن آتا چلا جاتا ہے، رات آتی اور چلی جاتی ہے، ایسے ہی انسانوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ جو ایام ہیں، دن ہیں، ان کو ہم لوگوں کے اندر الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے ایک بندہ بادشاہ ہوتا ہے اور ایک دن خبر آتی ہے کہ وہ بادشاہت سے اس کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے ایک بندہ بڑا مالدار پیسے والا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک بندہ ایک وقت میں بڑا صحت مند، تندرست، توانا، خبر آتی ہے کہ جب بندہ بیمار ہو کے ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ تو اس سے یہ انسانوں کے اوپر آنے والی تبدیلیاں، اس سے کوئی اللہ کی ناراضگی یا اس کے راضی ہونا، یہ کوئی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی اس سے۔ تو لوگوں نے یہ جو باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں ما ودعک، تیرے رب نے، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ وہ ناراض ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اب اس آیت کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آخرت وہ دنیا سے بہتر ہے۔ سمجھیے گا بات، دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، دنیا میں زوال بھی ہے، عروج بھی ہے۔ تو یہ دنیا میں یہ چلتا رہے گا، چاہے کوئی نبی اور رسول ہی کیوں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب لوگ، عام لوگ، گناہ گار لوگ، خطا کار لوگ، ان کے ساتھ کے معاملات اوپر نیچے ہوتے ہوں۔ یہ تو معاملات نبی اور رسولوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں۔ تو دنیا تو اسی چیز کا نام ہے، کبھی آپ نیچے ہیں، کبھی آپ اوپر ہیں۔ لیکن آخرت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کامیابی آپ کو مل گئی، کامیابی کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل گیا، جنت میں آپ کو داخل کر دیا گیا، وہاں کبھی زوال نہیں ہے۔ وہاں پر ہمیشہ آپ خوش ہیں، ہمیشہ صحت مند، توانا ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں پر راحتیں اور سکون ہے۔ وہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں کبھی جنت میں جانے کے بعد کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوگا، کانٹا چبھنے کے برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آخرت بہتر ہے کہ دنیا بہتر ہے؟ یقیناً آخرت بہتر ہے، لیکن اس انسان کی اس آخرت کے لیے تیاری بالکل بھی نہیں، اس کی طرف نظر بھی نہیں ہے۔ انسان کی مت ماری گئی ہے، اس دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤنز، اوپر نیچے سب چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بہت زیادہ فکر اور اس کے لیے لگا ہوا ہے۔ اور وہ آخرت جس کو کوئی زوال نہیں ہے، جس میں کوئی انسان کے لیے پریشانی نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے، وہاں پر اس کے لیے اس انسان کی کوئی تیاری نہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ یہ تو اوپر نیچے ہوتا رہے گا، آخرت اس کے لیے اس سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت جو تھا، جس وقت میں آپ مکہ میں تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، تو یہ وقت آپ پر بڑی تنگی کا وقت تھا، بڑی تنگی کا وقت تھا، اور بڑی تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں، چھپ چھپ کے عبادت کرنا،
رات کے اندھیروں میں عبادت کرنا، کبھی کسی کے گھر میں جا کے عبادت کرنا، اور جو ہے اپنے دین کو چھپانا، اور لوگ جب دین کا کوئی اظہار کرتے تو ان کو وہاں پر مارا پیٹا جاتا، ان پر ظلم کیا جاتا. تو وہ مکے کا دور آپ کے لیے بڑی آزمائشوں کا دور تھا. تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ یہ جو پہلی یہ جو حالت ہے نا، اس کے بعد جو آنے والی حالت ہے وہ اس سے بہتر ہوگی، آپ پریشان نہ ہو. ایک وقت آئے گا کہ آپ اسی شہر کے اندر ایک روب اور دبدبے کے ساتھ آپ داخل ہوں گے، یعنی فتح مکہ کے اوپر. اور آنے والا وقت ایسے ہوا جب آپ ہجرت کر گئے، ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی. پھر 2-3 جنگوں کے بعد، یعنی جب بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، احد کے بعد احزاب ہوئی، ان 3 جنگوں کے بعد مسلمانوں کا روب جو تھا وہ اہل مکہ ہی نہیں بلکہ پورے اہل عرب کے دلوں کے اوپر بیٹھ گیا تھا. یہ 3 جنگوں کے بعد آپ کی ایک ہیبت اور آپ کا ایک روب جو تھا وہ پورے علاقے کے اندر آپ کی دھاک بیٹھ گئی تھی. اور یہ بعد والا وقت پھر آپ کے لیے بہتر ثابت ہوا. تو اس میں یہ بھی تسلی ہے آپ کے لیے، یعنی 2 معنی مفہوم اس آیت کے. ایک، اگر آخرت کے اعتبار سے لیں تو آخرت اس دنیا کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، اور دنیا ہی میں لیں تو دنیا کا موجودہ وقت آپ کے لیے تھوڑا پریشان کن ہے، لیکن اس کے بعد جو وقت آپ کا آنے والا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس ان قریب آپ کو آپ کا اللہ جو دے گا آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. اب یہ اللہ کی عطا دنیا کے اندر بھی ہے، اور یہ عطا اللہ کی کل قیامت کے دن بھی ہے. اور یہ ایک ایسی عطا ہے اللہ کی اپنے نبی پر جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اب دنیا کے اندر کیا عطا ہے، کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا آپ کی شان ہے اس وقت آپ جانتے ہیں. جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. تو لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عزت دی، جو مقام دیا، آپ کے نام کو بلند کیا، یقیناً اس سے آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، اور یہ بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے. اور کل قیامت کے دن بھی اللہ اپنے نبی کو خوش کر دے گا، اور اسی طرح جنت میں بھی آپ کے لیے بڑی خوشیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب جو دے گا، آپ کو دے گا آپ کا رب، بس آپ راضی ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی راضی ہو گئے. آگے علم یجد کا یتیمن فآوا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اپنا ماضی دیکھیے آپ، جس طرح اللہ نے ماضی میں آپ کی بڑی مدد کی ہے، ایسے ہی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. ماضی کی 1-2 چیزیں اللہ نے بیان کی. علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ ذرا اپنا ماضی دیکھیں، کیا یتیم تھے. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ یتیم تھے. اور ابھی 6 سال کی عمر تھی تو آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئی. اچھا، پھر دادا نے لیا عبد المطلب نے، تو ابھی 8 سال کی عمر تھی تو دادا بھی جو ہے وہ بھی اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب پے در پہ آپ کے اوپر یہ یتیمی چل رہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے یتیم، پھر 6 سال کی عمر میں مزید یتیمی آ گئی، اس کے بعد پھر دادا تو وہ بھی چلا گیا. اب کیا ہوا کہ ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پالا، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ نے ابو طالب کے دل میں اپنی اولاد کے لیے اتنی محبت نہیں تھی جتنی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. اور یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. تو پھر ابو طالب نے آپ کی ایسی پرورش کی، جب تک ابو طالب کا ساتھ آپ کے ساتھ رہا اتنے عرصے میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کو جو ہے نا آ کر کو ہاتھ بھی لگا جائے. تو یہ آپ کی یتیمی کے اس دور میں آپ کو کس نے سنبھالا؟ اللہ سنبھالنے والا ہے. ذریعہ ابو طالب بنا، لیکن اصل میں یہ ساری ترتیب کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی ہے. اللہ فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس اللہ نے آپ کو، آپ کے رب نے جو ہے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ جب یتیم پایا تو آپ کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، سنبھالا، پناہ دی. تو جب یہ اللہ نے احسان کیا ہے تو آنے والے وقت میں بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا. مزید فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
اور آپ کو بے خبر پایا، پھر ہدایت دے دی۔ اب بے خبر کیا ہے آپ؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی نبوت کے ملنے سے پہلے کچھ خبر نہیں تھی کہ بھی مجھے نبوت ملنے والی ہے، اور آپ کو یہ خبر قطعاً نہیں تھی کہ کس طریقے سے اللہ کی جو عبادت کے جو اللہ کی عبادت کرنے کا جو طریقہ اور جو عبادات جو ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی وہ خبر نہیں تھی، قرآن کے بارے میں بھی آپ کو خبر نہیں تھی۔ تو پھر کس نے یہ خبر دی؟ اللہ رب العزت نے۔ یعنی آپ کو ان چیزوں سے بے خبر پایا، فہدا، پھر یہ راستہ اللہ نے آپ کو دکھایا، نبوت کا راستہ، قرآن کا راستہ، اسلام کا راستہ، کامیابی کا راستہ، جنت کا راستہ۔ تو یہ سارے راستے کس نے دکھائے؟ اللہ رب العزت نے دکھایا آپ کو۔ اس کے بعد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، بس اس نے آپ کو تنگ دست پایا اور آپ کو غنی کر دیا۔ اب تنگ دستی کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں پرورش پائی اس گھرانے کی حالت، مالی حالت کو اتنی اچھی نہیں تھی، مالی طور پر مستحکم نہیں تھے، غربت تھی، تنگی تھی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں آپ نے چند قیرات کے عوض۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے مکہ والوں کی چند قیرات کے عوض جو ہے، چند پیسوں کے عوض میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو یہ کتنی تنگدستی کی بات ہے۔ پورے عالم کا محسن، پوری دنیا کا محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایک وقت یہ ہے کہ آپ اپنے ذریعہ معاش کے طور پر آپ لوگوں کی نوکری کر رہے ہیں، اور لوگوں کی آپ جو ہے بکریاں چرا رہے ہیں، اور لوگوں کی بکریاں چرانے کے عوض آپ اپنی مزدوری لے کر اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے بعد آپ کے حالات بالکل درست ہو گئے۔ تو اللہ نے آپ کو پھر غنی کر دیا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں کہ جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور آپ کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، دیکھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی یتیمی کی زندگی بسر کی ہے، تو اب اگر کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو اس یتیم کے اوپر سختی نہ کرنا۔ یہ جس نے یتیمی کی زندگی دیکھی ہو نا، وہی کسی یتیم کی مجبوریوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے بھی یتیمی دیکھی ہے، تو اب اگر کوئی یتیم آپ کے سامنے آ جائے تو اس یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا، اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کیجیے گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کبھی سائل آ جائے، سوال کرنے والا، تو اس کو بھی آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے آپ نے پیش نہیں آنا۔ کوئی بھی کسی بھی معاملے میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، اس کے سوال کو پورا کر سکتے ہو، اچھے طریقے سے اس کو پورا کرو۔ اگر اس کے سوال کو پورا نہیں کر سکتے، آپ کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کی استطاعت نہیں ہے، تو اس کو آگے سے لڑنے اور جھگڑنے کی بجائے اور اس کو ڈانٹنے کی بجائے آپ اس کو پیار سے ٹال دیں۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی سائل آئے تو اس کو ڈانٹے نہ، بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی اچھے اسلوب کے ساتھ بات کریں، اچھے اسلوب کے ساتھ اس کو ٹال دیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور جو آپ کے رب کی نعمت ہے، فَحَدِّثْ، بس اس کو بیان کیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو یہ آپ پر اللہ کا احسان ہے، تو اللہ کے احسان کو بیان کیجئے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کیسے احسانات کیے ہیں۔ لیکن آپ کے اوپر کبھی تنگی آ جائے تو آپ لوگوں کو سناؤ گے، میں یار تنگی بڑی ہے، مصیبت بڑی ہے، پریشانیاں بڑیاں نے، اور یار بیماریاں نے، فلاں تنگی ہے، فلاں۔ انسانوں کے سامنے انسان اللہ کے شکوے کرتا ہے اور اللہ کے گلے کرتا ہے، تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کی جب تیرے پاس نعمتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، بیان کرو اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، الحمدللہ
میرے اللہ نے میرے اوپر بڑے کرم کیے ہیں، میرے اللہ کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، میرے اللہ کے میرے دیکھو نا، میرے یہ جسم کے سارے اعضاء صحیح درست ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، 2-3 وقت کا کھانا کھا رہا ہوں، چھت ہے، گھر ہے، اللہ کا احسان ہے میرے اوپر۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کو بیان کیا کرو، اللہ کے گلے اور شکوے نہ کیا کرو۔ تو یہ صورت، یہ اس کا ترجمہ اور جو اس کی تفسیر ہے۔ اگلی صورت دیکھیں اب، سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی کہ جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا، الذکر یعنی نر، والانثی اور مادہ، ان سعیکم لشتی، ان سعیکم بے شک آپ کی کوشش، لشتی مختلف ہے، فاما من اعطا واتقا، فاما پس جس نے اعطا دیا، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق اور سچ جانا یا تصدیق کی، بالحسنى اچھی بات کی، فسنیسرہ للیسرا، بس ہم عنقریب اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، واما من بخل، اور وہ جس نے بخل کیا، واستغنا اور بے پرواہ رہا، وکذب بالحسنى اور اچھی بات کو جھٹلایا، فسنیسرہ للعسرا، بس ہم عنقریب اس کے لیے سختی کی راہ جو ہے وہ آسان کر دیں گے، یعنی اسے مشکل راستے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے مشکلوں کی طرف اس کو چلا دیں گے پھر۔ وما یغنی عنہ، اور نہ فائدہ دے گا اسے، مالہ اس کا مال، اذا تردی جب وہ نیچے گرے گا، یعنی جب وہ نیچے گرے گا یعنی مراد جہنم میں جائے گا تو پھر اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے ہے راہ دکھانا، وان لنا للآخرۃ والأولی، وان لنا اور بے شک ہمارے لیے ہے، للآخرہ آخرت، والأولی اور دنیا، فانذرتکم پس میں ڈراتا ہوں تمہیں، نارن آگ سے، تلظی بھڑکتی ہوئی، لا یصلاھا اس میں داخل نہیں ہوگا، الا الاشقی مگر بدبخت، یعنی اس میں بدبخت لوگ داخل ہوں گے، الذی کذب وتولی وہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وسیجنبها اور عنقریب اسے بچا لیا جائے گا، الاتقی جو بڑا پرہیزگار ہے، یعنی جو بڑا پرہیزگار ہے اس کو اس جہنم سے بچا لیا جائے گا، الذی یؤتی مالہ یتزکی، الذی یؤتی جو دیتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکی پاک ہو جائے، یعنی وہ مال اپنا دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، وہ اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے اس نیت سے کہ وہ پاک ہو جائے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وما لأحد اور نہیں ہے کسی کے لیے، عنده اس پر، من نعمت کوئی احسان، تجزا کہ بدلہ دیا جائے، یعنی اس پر کوئی کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء مگر یہ چاہتے ہوئے، وجہ ربہ اپنے رب کے رضا، الاعلی جو بلند و برتر ہے، یعنی وہ اپنے بلند و برتر رب کی رضا کے لیے چاہتے ہوئے یہ خرچ کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسمیں کھائی ہیں، جس میں پہلی قسم واللیل اذا یغشا، رات کی کہ جب وہ ڈھانپ لے یا ڈھانک لے، چھا جائے، والنہار اذا تجلی اور دن کی قسم کہ جب وہ روشن ہو جائے، اور پھر وما خلق الذکر والانثی اور نر اور مادہ کو جو اس نے پیدا کیا ہے، اس نر اور مادہ کو
پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اس اللہ کی قسم ہے، یا اس یہ بھی بعض نے کہا کہ نر اور مادہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، کہ بے شک جو تمہاری کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب قسم اور قسموں کے بعد جواب قسم، اس میں کیا مطابقت ہے کہ جس طرح دن اور رات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایسے انسانوں کی سب کی کوششیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کوئی اللہ کی عبادت کرنے میں خوب محنت کر رہا ہے اور خوب نیکیاں کما رہا ہے، اور کچھ ہیں وہ نیکیاں کمانے میں ذرا سست ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان نیکیوں سے بالکل دور ہیں۔ تو لہذا ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں، سب کی کوششیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اچھا، اب ان مختلف کوششوں والوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کے معاملے کو اللہ نے آگے بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ بندہ جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وَاتَّقَى، اور وہ ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، حرام سے بچتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ متقی بندہ وہی ہوتا ہے جو کسی بھی عبادت کو چھوڑنے سے ڈرتا ہے اور کسی بھی حرام کام کو کرنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے اندر ڈر ہے کہ اگر میں نے عبادت چھوڑی تو اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا، اور اگر میں نے کوئی حرام کام کیا تو اس سے بھی اللہ کا عذاب آئے گا، تو ڈرتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ خوبی ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور وہ کوئی بھی اچھی بات اس کو بتا دی جائے تو تصدیق باللسان اور تصدیق بالعمل، دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، یعنی اپنی، اور تصدیق بالقلب بھی ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اور اپنے عمل سے ثابت بھی کرتا ہے اس کو کہ آپ نے مجھے یہ نیکی، بھی آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں گے، اس میں سستی نہیں کریں گے، اس کی تصدیق کرتا ہے اپنی زبان سے، مانتا ٹھیک ہے، دل سے اعدادہ اب کرنا ہے، عمل کر کے دکھاتا ہے کہ یہ اللہ کے اطاعت کر رہا ہوں۔ تو یہ جو بندہ ہوگا نا، اس کے لیے اب اللہ نے ایک اعلان کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بس ان قریب ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دے دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے نیکی کے کاموں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ نیکی کے بڑے بڑے کام بھی جو ہے نا، اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ صبح کا اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے تہجد کے وقت میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے صدقات خیرات کرنا، یہاں تک کہ کبھی جہاد فی سبیل اللہ کے نام میں جہاد کے لیے نکلنا پڑے تو اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے بھی یہ میدان میں نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے لیے تمام نیکی کے امور کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اب یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کی کوشش مختلف ہے، بخیل ہے، بخل سے کام لیتا ہے، اور اللہ کے احکام کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، خیر کے کاموں کو بھی جھٹلاتا ہے، نہ زبان سے اقرار، نہ دل سے اقرار، نہ عمل اس کا نظر آتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس کے لیے جو مشکل راہ ہے نا، اس کے لیے ہم اس مشکل کام کا، مشکل معاملے کے لیے اس کی سہولت پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے پھر نیکیاں مشکل ہو جاتی ہیں، نیکیاں پھر اس کے لیے آسان نہیں رہتی۔ جس بندے کے لیے صبح فجر میں اٹھنا مشکل ہو گیا، جس بندے کے لیے نیکی کے کام کرنے مشکل ہو گئے، سمجھ لو اللہ نے اس سے یہ توفیق چھین لی ہے۔ اللہ نے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، اس کی کسی برائی کی وجہ سے، اس کی کسی بدعملی کی وجہ سے، اس کی کسی گناہ کی وجہ سے، اس کے کسی شر کی وجہ سے اللہ نے یہ خیر اس پر مشکل کر دی ہے کہ اب اس سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اب اس کی جناب نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس کی جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، خیر کے کاموں میں پیچھے ہو رہا ہے، اور گناہ کے کام اس کے لیے آسان ہو رہے ہیں، گناہ کے کام اس کے لیے آسان ہو رہے ہیں۔ سمجھ لو اللہ نے اس سے یہ خیر اٹھا لی، اور اللہ نے اس کے لیے شر کا معاملہ وہ اس کے لیے کھول دیا، یہ اس کے کسی گناہ کی سزا ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب یہ
گرایا جائے گا نا جہنم کے گڑھے میں، تو اس کا مال اس کے کام بالکل بھی نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدا، ہمارے ذمے ہے ہدایت، سیدھی راہ پر ڈالنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہمارے ہی لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے لوگوں کو بتا دیا، سمجھا دیا، اب اللہ کو پتہ ہے کون اس لائق ہے ہدایت کے، اس کو پتہ ہے کہ کس کی نیت کیا ہے، اور جن کی نیت خالص ہو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جن کی نیتوں میں کھوٹ ہو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ لہذا اللہ نے فرمایا یہ ہدایت میرے ذمے ہے، آپ کا ذمہ جو ہے وہ آپ نے ادا کر دیا، اور آخرت ہمارے ذمے ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، اور دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں۔ تو دنیا اور آخرت بھی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا کے معاملات بھی وہ چلا رہا ہے، اور آخرت بھی ساری کی ساری اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے آپ لوگوں کو بھڑکاتی ہوئی آگ سے میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ لا يصلاها الا الاشقى، اس جہنم میں کون جائے گا؟ بدبخت جائے گا۔ الذي كذب وتولى، یہ بدبخت وہ ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وسيجنبها الاتقى، اور اس جہنم سے جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ان کو بچا لیا جائے گا۔ الذي يؤتي ماله يتزكى، یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ جو لوگوں پہ خرچ کرتا ہے نا، ان لوگوں کا کوئی اس پر احسان نہیں ہے کہ یہ ان کے احسان کا بدلہ دے رہا ہے، بلکہ یہ لوگوں پر خرچ کر رہا ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، کیونکہ اس کا مقصد نمود و نمائش نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ان آیتوں میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو جہنم میں جو جانے والے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو دین سے دور، جھٹلانے والے، اعراض کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، یہ بدبخت جہنم میں جائیں گے، اور جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، وہ اس جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، اللہ انہیں اس سے بچا لے گا۔ اور باقی جو معاملات ہیں، بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ یہ آخری آیتیں کہ ابو بکر لوگوں پہ بہت خرچ کیا کرتے تھے، تو یہ اس لیے نہیں خرچ کرتے تھے کہ کسی کا کوئی ابو بکر پر احسان ہے، بلکہ وہ لوگوں پر اس لیے خرچ کرتے تھے کہ اللہ کی رضا اس کے ذریعے مجھے حاصل ہو جائے، اور اللہ بھی پھر ابو بکر کو راضی کر دے گا۔ اور اسی طرح باقی لوگ بھی، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ اس کو راضی کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دو صورتیں ہماری مکمل ہوئیں۔ آج کا تفسیر کا سبق ہمارا تھوڑا زیادہ تھا۔ دیکھیں، میں نے ریٹن فارم میں آپ کو ایک پیپر بھیجا تھا، اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ اسم اشارہ، اور اسم اشارہ میں دو چیزیں ہیں، ایک اسم اشارہ مذکر اور دوسرا اسم اشارہ مؤنث۔ مذکر میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی مذکر چیز کی طرف، کسی بھی، سنیں میری طرف پہلے دھیان دیں آپ، مذکر کسی بھی مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اشارہ آپ استعمال کریں گے وہ مذکر ہی استعمال کریں گے۔ یعنی ایک مرد ہے تو مرد کے لیے، یعنی کسی بھی مذکر کے لیے آپ اشارہ استعمال کریں گے تو کون سا اشارہ استعمال کریں گے؟ مذکر، اور مذکر اشارہ کیا؟ ھذا۔ اچھا، اب اگر آپ کسی مؤنث کے لیے اشارہ استعمال کریں گے، کسی مؤنث چیز کے لیے، تو اشارہ بھی کون سا استعمال کریں گے؟ مؤنث اشارہ ہی استعمال کریں گے۔ ھذہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ھذا، اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ھذہ۔ اچھا، اب ایک اور بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے، وہ بھی سمجھیے۔ جانداروں میں تو مذکر اور مؤنث واضح ہوتے ہیں، یہ بات بڑی غور سے سمجھنی ہے آپ نے، غور کیجئے گا۔ جاندار میں مذکر اور مؤنث کا فرق کرنا
ویری سمپل، بڑا آسان، سب کو پتا ہے، وہ جاندار میں جانور ہو یا انسان ہو تو کلیئر ہوتا ہے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث. اس کے لیے اس سیغے کو استعمال کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. یہ رجل ہے، رجل مانے آدمی، ہاذا رجل، ہاذا رجل مانا یہ مرد ہے یا یہ آدمی ہے، ہاذا رجل یہ آدمی ہے. اچھا عورت کھڑی ہے، عورت کو عربی میں کہتے ہیں امرأتن، امرأتن، اس کو کہیں گے ہذہ امرأتن، یہ ایک خاتون ہے، یہ ایک عورت ہے. ایک اور مثال سمجھے، لڑکا، یہ لڑکا ہے، ہذا ولد، ہذا ولد، یہ لڑکا ہے. کوئی بچی کھڑی ہے تو ہذہ بنت، ہذہ بنت. فرق کس چیز سے ہو رہا ہے؟ یعنی ہذا اور ہذہ، ہذا اور ہذہ. ہذا کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مذکر کے لیے. ہذا کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، واحد کے لیے، واحد کے لیے. اور ہم پڑھ رہے ہیں اشارہ قریب، یہ اشارہ ہوگا قریب کی، جو کوئی آپ کے قریب جو ہوں گے ان کے لیے یہ استعمال ہوگا. اشارہ بعید ابھی ہم پڑھ ہی نہیں رہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو قریب، ہذا ولد یہ لڑکا ہے، ہذہ بنت یہ لڑکی ہے، ہذا رجل یہ مرد ہے، ہذہ امرأہ یہ عورت ہے، ہذا والد یہ والد ہے، ہذہ والدہ، ہذہ والدہ یہ والد ہے اور یہ والدہ ہے. ہذا اخ، ہذا اخ، ہذا اخ یہ بھائی ہے، ہذہ اخت، ہذہ اخت یہ بہن ہے. مذکر مؤنث سمجھ آ گئی؟ کسی بھی مذکر کو اشارہ اس کی طرف کریں گے تو کیا استعمال کریں گے؟ ہذا. کیا استعمال کریں گے؟ ہذا. کسی بھی مذکر کے لیے جو قریب ہے اس کے لیے استعمال کریں گے، اور کسی بھی مؤنث کے لیے ہذہ، ہذہ، ہذہ اخت، ہذہ بنت، ہذہ والدہ. اچھا اب مجھے بتانا میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں. اگر صحیح پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک، غلط پڑھ رہا ہوں تو میں نے پھاڑ لینا تو صحیح. اوکے، ہذا والد. میں نے غلطی کی ہے، صحیح پڑھا ہے؟ میں نے غلطی کی ہے، غلطی کی ہے. ہاں وہ مان گئے میں نے غلطی کی ہے، وہ مان گئے نا میں نے غلطی کی ہے. یار میں نے غلطی نہیں کی، میں نے صحیح پڑھا ہے کیونکہ ہذا مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اچھا ہذہ والدہ، ہذہ والدہ. غلط کیا میں نے؟ آج کہہ رہے غلط کیا، اب کہہ رہے غلط کیا، غلط کیا میں نے غلط کیا، میں نے غلط کیا. ہاں اچھا یہ کہہ رہے جی غلط کیا. ہذہ والدہ، والدہ مؤنث نہیں ہے، والدہ مذکر ہے. سارا نو سنیا والدہ. او آخر تے بندہ بیٹھا وہ کو پوچھ لو. اچھا جی سنیں، ہذا والد، ہذا والد، ہذہ والدہ. اچھا اب پکڑنا مجھے غلط ہے کہ صحیح ہے. ہذہ رجل، ہذہ رجل، ہذہ رجل. آج صحیح پڑھا؟ کہتا میں صحیح پڑھا. آن لائن بھی پڑھ کسے نو. ہاں بھی غضنفر، غضنفر، غضنفر میری غلطی پڑھ، میری غلطی پڑھ. میں ٹھیک پڑھ رہا یا غلط پڑھ رہا؟ غلط غلط. سن یار اور پہلے سنتے لے، سنتے لے پہلے. ہذا بنت، غلط ہے، ہذہ بنت. یار میں صحیح پڑھ رہا یار. ہذا بنت، غلط ہے. لڑائی کر میرے نال یا مینوں کہہ دلیل دے ٹھیک کی ہے. بنت بنت بیٹی ہوتی ہے. اس کو درست کرو پھر. بیٹا، ہذا بیٹے کی کیا ہے؟
मुझे नहीं पता। बिंत, इसको दुरुस्त करो, मेरा जुमला अगर गलत है। हादा बिंत, इसको दुरुस्त करो। हाजिही बिन्त, हादिही बिंत, हादिही बिंत। किसी और ਨੂੰ ਫੜ ਬਈ, किसी और ਨੂੰ देख। हैं? हसीब, 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 माइक खोलो। हसीब, जी जी। हाँ जी हसीब, मेरी गलती पकड़नी है आपने। हादा इमरा, हाद इमरा, हाद हादा इमरा, हादा इमरा, ठीक है या गलत है? इमरा का मतलब क्या होता है? औरत। तो हाजी ही इमरा। हादिही इमरा, बिल्कुल। हसीब का जवाब दुरुस्त है, उन्होंने मुझे गलत साबित किया। और हसीब शागिर्द नहीं ठीक नहीं, है, उस्ताद गलत है। ठीक हो गया भाई? चलो जी ठीक है, बंद कर भाई, माइक बंद कर, कह रहा हूँ। माइक बंद कर भाई। अच्छा जी, फड़ किसी और ਨੂੰ देख। हाँ भी, तलहा, 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 जी तलहा। मेरा जुमला जी देखें, जी। ठीक है या गलत है? हादही रजुल, इसका मतलब क्या है रजून का? रजुल आदमी, हादही रजुल, हादा रजुल। हादा रजुल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बंद कर दें माइक आप, और किसी बच्चे को देख। रियान, रियान, रियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जुमला दुरुस्त करें। हादा बिंत, हाजिही बिन्त। ओ माशाल्लाह, 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 बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया है। माइक बंद कर दें आप अपना। उज़मा, उज़मा फारूक, उज़मा फारूक, उज़मा फारूक। कोई और देख ला। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ अस्सलाम रही। वालेकुम कारी साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा मेरे को लगा ही नहीं। जी मेरा सवाल है, मेरा सवाल सुन लें आप। हादही वालिद, कारी साहब आवाज नहीं आ रही। आपके नेट का मसला है फिर, क्योंकि बाकी सब लोगों को आवाज़ सही जा रही है मेरी। बंद कर दें माइक इनका, आप माइक बंद कर दोबारा दें। बोल रहे। अच्छा मैं दोबारा बोल रहा हूँ। हादही वालिद, हाजिही वालिद कह रहे हैं आप? जी जी मैं यही कह रहा हूँ, ये दुरुस्त है या गलत है? हाजा वालिद। हादा वालिद, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ, और मेरा कहना गलत साबित हुआ। माइक बंद कर दें आप। अच्छा समझ आ गई अब हादा और हादे ही का फर्क समझ आ गया आपको? अच्छा, अब ये तो है, मुज़क्कर भी वाज़े है, मुअन्नस भी वाज़े है, क्योंकि ये जानदार है। जानदार में इन चीज़ों का फ़र्क करना वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। लेकिन बेजान का जो मसला है, उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क करना वो आसान नहीं होता। उसमें हर ज़ुबान का एक अपना ही अंदाज और एक अपना ही तरीका है। आपकी ज़ुबान में कुछ चीज़ें मुज़क्कर होती हैं, लेकिन दूसरे की ज़ुबान में वो चीज़ें मुअन्नस होती हैं। जैसे मैं उस दिन मिसाल दे रहा था, आसमान आपकी ज़ुबान में मुज़क्कर है, अरबी में ये आसमान मुअन्नस है। सूरज आपकी ज़ुबान के अंदर, आपकी ज़ुबान में मुज़क्कर सूरज निकला, लेकिन अरबी में सूरज मुअन्नस है। समझ गए ना? किताब आपकी ज़ुबान में मुअन्नस है, किताब आपकी ज़ुबान में मुअन्नस है, लेकिन अरबी में वो मुज़क्कर है। अच्छा, अब इसके लिए दो तरीक़ेकार हैं। एक तो ये कि हमें कुरान और हदीस से या अरबी लुगत से ये आहिस्ता आहिस्ता
یہ چیزیں یاد ہوں گی ہمیں کہ کون سی چیز عربی میں مذکر ہے اور کون سی چیز عربی میں مؤنث ہے. اس پر ٹائم لگے گا لیکن آہستہ آہستہ بندہ پریکٹس کرتا رہے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا ہم پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, حدیثیں پڑھیں گے کسی استاد سے تو پھر ہی سمجھ آئے گی, ویسے نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے. آپ نے اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت ہے تو وہ مؤنث لیکن آپ کے ترجمے میں وہ مذکر ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آج تک آپ کو نہیں پتا کہ یار یہ قرآن تو اس کو مؤنث بیان کر رہا ہے, سمجھ گئے نا, لیکن آپ تو اس کو مذکر ہی سمجھ رہے. کیوں آپ کے ترجمے میں اس کو مذکر کیا گیا ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ کی زبان میں وہ مذکر ہے اور عربی میں وہ مؤنث. تانوں کبھی سمجھ نہیں آنی, وہ استاد ہی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی میں یہ چیزیں جو بے جان ہیں ان کو مؤنث کہا گیا ہے, ان کو مذکر کہا گیا ہے. یہ پریکٹس سے آئے گا اور استاد سے سیکھنے سے آئے گا. ایک چیز اور ہوتی ہے وہ آپ بڑی آسانی سے فیصلہ کر لو گے, وہ کیا ہے سنیے گا. مؤنث بے جان چیزوں میں بہت سی مؤنث ایسی ہیں جس کی ایک علامت ہے کہ جس سے بڑی آسانی سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے, یہ مؤنث ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. کس سے؟ وہ نشانی کیا ہے؟ آخر میں اس اسم واحد ہوگا. وہ اسم کیا ہوگا؟ واحد ہوگا اور آخر میں گولتا ہوگا. آخر میں گولتا ہوگا. آخر میں گولتا ہوگا. گولتا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں مؤنث ہوں, میں مؤنث ہوں. ایک مثال دیتا ہوں. جہاز آپ کی زبان میں کیا ہے؟ مذکر ہے لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں طیارتن. طیارتن طیارتن. آخر میں کیا ہے؟ آخر میں بولتے ہیں. تو عربی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جی ہماری زبان میں طیارہ مذکر نہیں ہے, ہماری زبان میں طیارہ مؤنث ہے. ہماری زبان میں طیارہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. سمجھ آئی بات کی کہ نہیں آئی؟ کہ اگلی بھی گئی ہے؟ آگئی جمن الحمدللہ. تو میں تھوڑا تھوڑا سبق دے رہا ہوں, زیادہ سبق آپ کو نہیں دینا. یہ مؤنث کے حوالے سے کچھ مثالیں میں انشاءاللہ گروپ میں آپ کو کل سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے انشاءاللہ العزیز. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے سبق مشکل نہ ہو جائے اور آپ کے سروں سے اوپر نہ چلا جائے اور آپ پھر کل کو مجھے سنا نہ سکیں. آج آپ کو فرق سمجھایا میں نے, ہادہ اور ہادہی کا فرق سمجھا دیا, اور بے جان کے اندر مذکر اور مؤنث کا ایک جو عربی کے اندر قاعدہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب ایک سبق میں نے آپ سے سننا ہے, وہ آپ مجھے سنائیں گے. سبق میرا یہ ہے, ہفتے کے دن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ موبائل بند کر دو, اور جو آن لائن ہے اپنے اپنے موبائل بند رکھے. کسی نے چیٹنگ نہیں کرنی ہے, کسی نے دھوکہ نہیں دینا, کسی نے بند کرے. کسی نے اپنا موبائل نہیں کھولنا, کسی نے چیٹنگ نہیں کرنی. اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو, میں نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو, آن لائن والے بھی. ہفتے کے دن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ہفتے کے دن کو ماشاءاللہ یوم السبت کیا کہتے ہیں؟ یوم السبت. اتوار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہو اتنی بڑی غلطی, اتنی دور جا پائے ہو. ہاں جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نوجوان ساڈا کدی گھر پڑھو تے پتر آوے نا تانوں, تینوں تے پڑھ کے میرا دل کردا کہ میں کن پڑھا دیاں تیرے. یہ پڑھدے پے نے مدرسیاں دے وچ. سر جی پیر کا دن آ گیا تے عربی چ دسنا کسی نو کہ اج پیر ہے. او واہ زبردست جی. میرے سامنے بیٹھی ہوئی ٹیم اکثریت ان کی بالکل بے خبر ہے جی. منگل کا دن آ گیا, منگل کا دن آ گیا, منگل کا دن عربی میں بتانا. او ویری گڈ. لو جی, پہلا بندہ جنہیں جواب درست دیتا, ماشاءاللہ
दो बंदों ने जवाब दुरुस्त दिया अभी तक. अच्छा जी भाईजान, आज जो है ना बुध है, अरबी में बताएं. यौमुल अरबिआ, बिल्कुल ठीक हो गया. हाँ जी, हेलो. ऑनलाइन भी किसी से पूछें भाई, ऑनलाइन भी किसी से पूछें. अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान जी, अब्दुर्रहमान. जुमेरात, आज जुमेरात है, अरबी बनाए इसकी. जुमेरात, 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 थर्सडे, इसकी अरबी क्या है? यौमुल खमीस. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. किसी और को देखें. अनअम नईम. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. मंगल का दिन आ गया, और मंगल अरबी में क्या होता है? ट्यूसडे, ट्यूसडे. यामुल यामुल अरबिया। नो नो, ट्यूसडे, अच्छा, ट्यूसडे. यामुल इस्नैनी। नहीं नहीं, आपके दोनों जवाब गलत है. माइक बंद कर दें आप, आपके दोनों जवाब गलत हैं. अरसलान, 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 या अरसलान. यल्ला यल्ला या हबीबी, यल्ला या अरसलान, ताल ताल. افتح صوتك يا حبيبي, افتح 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 صوتك. हाँ, कौन आ गया? अरसलान. आवाज नहीं आ रही अरसलान की, तो और देख लो. फिजा, फिजा फातिमा, फिजा फातिमा, फिजा फातिमा. वालेकुम अस्सलाम. आज वेडनेसडे हो तो अरबी में कैसे बताएंगे? यौमुल अरबिया। यौमुल अरबिआ, यौमुल अरबिआ. और अगर हफ्ते का दिन हो तो? यौमुल सब्ती। नहीं नहीं, तलफ्फुज गलत है. यौमुल सब्त। यौमुस सब्त, यौमुस सब्त, यौमुल यौमुस सब्त. जवाब आपका दुरुस्त है जी, इंशाल्लाह. देखें, ये पिछले सबक याद करें आप. हफ्ते के दिन जो है वो भी याद करें, और एक सबक मैंने और भी दिया था आपको, औकात, वो भी आपने याद करने हैं. सा, समझ गए ना? दकीका, लहजा, वो सना, शहर, वो अगले दर्स में मैं सुनूंगा आपसे सब. ओके, चलो जी. तीसरा सेशन, ये आज हमारा जो तीसरा सेशन है वो है मसनून नमाज का. देखें, मसनून नमाज, पिछले दुरूस में हमने खुशू पर बात की थी. किस पे बात की थी? खुशू. खुशू नमाज का हिस्सा है, और खुशू बल्कि नमाज का रुकन है. खुशू के बगैर अगर आप अपनी इबादत में खुशू इख्तियार नहीं करते तो आपकी नमाज नाक़िस है. और बाज़ औक़ात तो खुशू के मामले में इतनी गफलत है कि उस गफलत की वजह से बंदे की नमाज भी बातिल हो जाती है. एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था. उसने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के जाने लगा, तो आपने उसको बुला लिया और बुला कर फरमाया, इरजिअ फ़इन्नका लम तुसल्ली, वापस लौटो, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं. अब उस सहाबी ने दूसरी दफ़ा नमाज पढ़ी, और इस दफ़ा उसको ये पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे देख रहे हैं. तो उसने बड़े एहतियात से पहले से बेहतर करके नमाज पढ़ी. लेकिन जब जाने लगा तो अल्लाह के नबी ने उसको रोका और फरमाया, इरजिअ फ़इन्नका लम तुसल्ली, लौट, तूने नमाज पढ़ी ही नहीं. तो आपने दूसरी बार भी उसको लौटा दिया. अब तीसरी बार पढ़ी तो जाहिर बात है उसने
پہلے سے بھی زیادہ اچھی کر کے پڑھی ہوگی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے استاد، میرے رہبر، میرے رہنما، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس نے تیسری بار اور بہتر کر کے پڑھی. اب پھر آپ نے یہی بات فرمائی، ارجع فإنک لم تصلی، لوٹ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. تو پھر اس نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی مجھے بتا دیجئے کہ کیا میری غلطی ہے اور کیسے نماز پڑھنی چاہیے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خود، اور کھڑے ہو کے پورا ایک نماز کا نقشہ کھینچا آپ نے، اور وہ نقشہ کھینچ کے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اب آپ کی وہ پوری نماز وہ احادیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے نقش صحابہ نے کھینچے ہیں. صحابہ بعض اوقات کسی جگہ جمع ہوتے، تابعین بھی بیٹھے ہوتے، تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے کہتا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں کہ اللہ کے رسول کس طرح نماز پڑھتے تھے. تو پھر وہ صحابی پوری نماز پڑھ کے سب کو دکھاتا، اور جب وہ لوگ دیکھتے تو پھر ان کو بتایا جاتا کہ نماز پڑھنی ہے تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اپنی نماز کو پڑھو. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھی وہ پڑھی ہم نے خشوع. خشوع کے بعد دوسری چیز ہے آپ کی نیت. آپ کی نیت، نیت کے اندر میرے بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، نیت میں ہمارے یہاں معروف ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی نیت کے الفاظ ادا کیے ہوں. پوری دنیا میں جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں، کوئی کسی ضعیف موضوع من گھڑت روایت کے اندر بھی کوئی ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں کہ جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہوں یا ادا کرتے ہوں. نہ یہ کام صحابہ نے کیا، نہ یہ کام تابعین نے کیا، نہ یہ محدثین نے کیا. دنیا کی کسی بھی ایک حدیث کی کتاب میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے. تو نیت پھر ہے کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ وہ نیتوں پر ہے. تو نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. آپ آگے مصلی پر تو اب آپ اپنے اللہ کے سامنے دل میں ہی یہ ایک ارادہ لے کر کھڑے ہیں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے کھڑا ہوں، اور میری یہ جو نماز ہے نفلی ہے تو نفلی دل میں ارادہ ہے، اور فرض ہے تو وہ فرض کا ارادہ لے کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو آپ کس دل کے ارادے کا پتہ ہے، اس کے لیے زبان سے یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، تو نماز ظہر، یہ ساری چیزیں لگا لگو کے، اور جب جماعت میں ہو تو پیچھے اس امام دے اللہ اکبر. تو یہ ساری چیزیں پارے. اب اس طرح کے کئی لوگوں نے پھر کہا تو پھر اگر ایسے نیت بنانی ہے تو پھر صاحب یہ بھی کہو پچھلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں، چوتھی صف میں، آخری صف میں پیچھے اس امام دے. سمجھ گئے نا؟ یا نیچے اس چھت کے، اندر اس مسجد کے، یا مسجد کے حال میں، مسجد کے صحن میں، پھر یہ بھی ساری چیزیں پھر ساتھ لگائیں. پھر تو یہ سارے یہ تکلفات ہیں، اس کا کوئی کسی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. مسجد اہل حدیث میں، مسجد اہل سنت میں، مسجد بریلویہ میں، مسجد حنفیہ میں، پتہ نہیں کیا کیا پھر سب کچھ ملانا پڑے گا تو تب بھی نیت کامل ہوگی. پھر جو نیت وہ کر رہے ہیں وہ تو پھر کامل نیت تو نہ ہوئی. تو یہ ساری بنی بنائی باتیں ہیں، اس کا کسی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں. اور پھر ایک اور بڑی تعجب کی بات، نماز ساری عربی میں اور نیت ساری پنجابی والا پنجابی میں لگا ہوا ہے، اور اردو والا اردو میں لگا ہوا ہے، پٹھان پشتو میں لگا ہوا ہے، اور جناب وہ سندھی میں لگا ہوا ہے، اور کیرلا والا کیرلا کی بولی میں لگا ہوا ہے. یہ کیسی نیت ہے بھائی جس کا کوئی بھی نماز انٹرنیشنل پاکستان میں بھی سبحانک اللہ سے شروع ہوتی،
اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، سبحانک اللہ سے شروع ہوتی ہے، سعودیہ میں بھی ایسے شروع ہوتی ہے، فلپائن میں بھی ایسے شروع ہوتی ہے، یورپ میں بھی ایسے شروع ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ایسے شروع ہوتی ہے۔ جب نیت آتی ہے تو نیت کے اندر ایک ہندی میں لگا ہوا ہے، اور جناب ایک بنگالی میں لگا ہوا ہے، ایک پشتو میں لگا ہوا ہے، تو اپنی اپنی اللہ اٹ مینس کہ یہ دین نہیں ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور نیت میں ایک دوسری چیز جس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ میری یہ نماز اے اللہ صرف تیری رضا کو پانے کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ میری نیت یہ نہیں کہ فلاں دیکھے میں بڑا نمازی ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں تیری رضا کو پانے کے لیے، تیری قربت پانے کے لیے، تیری محبت کو پانے کے لیے، اجر پانے کے لیے، ثواب پانے کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو یہ نیت کے اندر آپ کے یہ ہو۔ نیت میں اگر یہ چیز آ گئی کہ بھئی لوگوں کو پتہ چلے میں نمازی ہوں، تو آپ کی نیت خالص نہیں رہی۔ تو نماز کے شروع میں آپ اپنے نیت کا معاملہ درست کریں گے۔ اب ہم کل پڑھیں گے کہ نماز کا آغاز کرتے ہوئے ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں، ہاتھ کیسے باندھے جائیں، رکوع کیسے کیا جائے۔ اس کی کچھ شکلیں میں نیٹ سے دیکھوں گا اور وہ انشاءاللہ میں آپ کو گروپ پہ بھیجوں گا تاکہ یہ چیز آپ کو سمجھانا میرے لیے آسان ہو جائے۔ باقی درس انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔